وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں داخلی اور علاقائی سلامتی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران اندرونی سلامتی، کرونا وبا کی موجودہ صورتحال، امدادی کوششوں اور مجموعی علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں جمعۃ الوداع اور نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ سندھ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، صوبائی وزراء کے مطابق وفاقی حکومت اور علماء کرام کے درمیان طے پانے والے SOPs پر مکمل طریقے سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ نماز عید گراؤنڈز، پارکس وغیرہ میں ادا کی جائے گی۔ بڑی مساجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی ہو سکے گی۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور اجتماعی طور پر مہلک وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرنی ہیں۔ سندھ حکومت نے رمضان المبارک کو الوداع کرنے کے لیے آخری جمعے کے اجتماعات کرنے کی اجازت دے دی۔ صرف جمعۃ الوداع ہی نہیں، نماز عید کے لیے بھی بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا جائے گا۔ نماز عید ہے، اس کے لیے جو بڑی کھلی جگہیں ہیں، گراؤنڈز ہیں، پارکس ہیں، بڑے پلاٹس ہیں، ترجیحی بنیادوں پر ان مقامات پر نمازیں ہوں گی اور نشانات پہلے سے لگا دیے جائیں گے کہ کہاں کہاں نمازی کھڑا ہوگا اور وہ فاصلے سے کھڑا ہوگا۔ علماء کرام نے سندھ حکومت کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مساجد میں تو پہلے دن سے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے جمعۃ الوداع اور اجتماع و نماز عید کی اجازت مستحسن عمل ہے، مگر ٹو لیٹ، دے آر سو لیٹ، بہت زیادہ تاخیر کی گئی۔ پورے پاکستان میں اس مشترکہ SOP پر عمل ہو رہا تھا تو صوبہ سندھ کے اندر بھی اسی پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں 2 مرتبہ بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔ اور عید کی خریداری کے لیے کراچی میں شاپنگ مالز کھل گئے۔ کمشنر نے SOPs جاری کر دیے۔ 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ بخار، نزلہ یا کھانسی میں مبتلا شخص کو مال میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماسک لگانا بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے تو ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ورنہ کراچی کے کسی شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمشنر کراچی نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد مالز کے لیے بھی SOPs جاری کر دیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مالز میں داخلے سے قبل خریدار کی تھرمل گن سے اسکیننگ کی جائے گی۔ بخار، نزلہ یا کھانسی میں مبتلا شخص کے داخلے پر پابندی، جبکہ 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سماجی فاصلے کے ساتھ خریداروں کی تعداد 1/3 سے کم رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مالز کھولنے کے احکامات جاری ہوتے ہی تاجر رہنما عتیق میر نے تو چاند رات تک کاروبار رات 12 بجے تک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ افطار سے لے کر رات 12 بجے تک اور چاند رات تک اگر ہمیں کاروبار کرنے کا موقع مل جائے تو قدر بہتر ماحول میں، قدر بہتر موسم میں ہم کاروبار کر سکیں گے۔ شاپنگ مالز تو کھل گئے، لیکن بیوٹی پارلر، سیلون، گیمز پلے ایریا اور فوڈ کورٹ کھولنے پر پابندی اب بھی قائم ہے۔ ٹرینیں پٹری پر آئیں تو پردیسی آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ چاروں صوبوں سے مرحلہ وار 30 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ مسافروں سے SOPs پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ 2 ماہ بعد ٹرین کا پہیہ چل پڑا اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے۔ مختلف شہروں سے مسافر اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہوئے۔ پہلے مرحلے میں 4 صوبوں سے 30 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ پہلی ٹرین پاکستان ایکسپریس صبح 6 بجے راولپنڈی سے کراچی روانہ ہوئی۔ مسافروں کی خوشی دیدنی تھی۔ 2 مہینے سے بھائی کے پاس ادھر رکا ہوا تھا تو ایسی رکا ہوا تنگ ہو رہا تھا۔ شکر ہے حکومت کا ٹرین کھولی ہے کہ عوام اپنے گھروں کو جا رہی ہے۔ دوسری ٹرین ریل کار راولپنڈی سے لاہور اور تیسری ٹرین لاہور سے راولپنڈی کو چلی۔ کراچی سے پہلی ٹرین صبح 10 بجے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ حیدرآباد سے پشاور عوامی ایکسپریس کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ ٹرین آپریشن کی جزوی بحالی کے پہلے روز مسافروں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین سروس کے دوران SOPs کا سختی سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ مسافروں کا 1 گھنٹے پہلے اسٹیشن پہنچنا لازمی ہے۔ کسی عزیز کو اسٹیشن کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں
नहीं होगी। ट्रेन में 40% नशिस्तें खाली रखी जा रही हैं। मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन साथ लाने की हिदायत की गई है। ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी तो बसों को क्यों नहीं? पाकिस्तान में ट्रेनें पटरी पर आईं तो सिंध ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत से बसें चलाने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। बोले उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दिया जाए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। आओ यहाँ तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ करे अपने लिए ही कर रहे हैं। तो बसें चलेंगी तो बस लॉकडाउन में कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ट्रेन चली वो भी सिंध से होकर जा रही है, कोरोना नहीं चलेगा वहाँ से। कराची में बाजार खुल गए, ईद की खरीदारी शुरू हो गई, ट्रेन भी पटरी पर आ गई। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां सड़कों पर लाने के लिए सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। सिंध इंटरसिटी बस ओनर्स के सदर रब नवाज कहते हैं फाकों पर उतर आए हैं, मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं। लाखों लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता इस वक्त फाका कशी में का शिकार हैं, इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इंटरसिटी बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी परेशान हैं। कहते हैं इस बार मीठी ईद फीकी गुजरेगी। 2 महीने हो गए हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे बच्चे भूख पे हैं, हमारे घर में नहीं राशन है, कुछ भी नहीं है। हम ईद मनाएं तो कैसे मनाएं? हमारे पास नहीं कपड़ों के पैसे हैं, नहीं ईद के लिए कुछ खर्चा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो खुद से बसें सड़कों पर लाने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज से मशरूत तौर पर बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। मोटरवे पर पूरे किराए में एक सीट पर एक मुसाफिर सफर कर सकेगा। जीटी रोड पर 20% किराया कम होगा, मगर सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर आ गए। मोटरवे पर पूरा किराया होगा, एक सीट खाली छोड़ी जाएगी। जीटी रोड पर 20% किराया कम और सवारियां पूरी होंगी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो गाड़ियों में इंसदादे कोरोना ज़ाब्ते इखलाक की मुकम्मल पासदारी और ओवरलोडिंग न करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो मामला थे जो फेडरल के हैं वो अभी तय होने बाकी है, जिसमें पंजाब हुकूमत हमारे साथ मिलकर तय करेगी, और जो पंजाब की हुकूमत तक थे वो मुकम्मल हो गए हैं और वो इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात किए और उन्हें दरपेश तमाम मसाइल पर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मोहम्मद अली, सम। शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है, पाकिस्तान का क़याम भी इस अजीम रात को अमल में आया। रमज़ानुल मुबारक और नज़ुल कुरान की रात में पाकिस्तान का क़याम ज़ाहिर करता है कि ये मुमलिकत खुदादाद मुसलमानों के लिए रब्बे करीम का खास तोहफा है। शब कदर उम्मत मोहम्मदी के लिए सबसे अफजल रात, अहले पाकिस्तान के लिए रमज़ान की 27वीं शब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इस तारीख को पाकिस्तान मारूज़े वजूद आया। गोया 1400 साल बाद मदीने की सल्तनत की तर्ज पर एक नई इस्लामी मुमलिकत वजूद में आई जो किसी तरह भी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है और ये अल्लाह ने हमें 27वीं रमज़ान को अता किया और 27वीं की रात कुरान की रात है। पाकिस्तान इसीलिए हमें मिला कि इसमें हम अल्लाह के कुरान का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करें। उलमाए कराम का कहना है कि पाकिस्तान का रमज़ानुल मुबारक में नज़ूल कुरान की रात कायम होना उलूही पैगाम है कि हम इस मुल्क के क़याम का मकसद फरामोश न करें। पाकिस्तान और कुरान का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, आपस में ये लाज़िम मलज़ूम है। इसका अमन अमान, इसका इस्तेहकाम, इसका इस्तिक़रार वो भी पाकिस्तान के साथ, कुरान पाक के साथ है। अपने मुल्क के साथ वफादारी करो, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करो। ये नबी वसल्लम को उसवा मुबारक भी है। यौम पाकिस्तान तशक्कुर और तजदीद अहद का भी दिन है। आइए इस बात का अज़म करें कि हमारे इस्लाफ ने जिस सरजमीन के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी सलामती और खुशहाली के लिए हम अपना तन मन धन सब लगा देंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चीनी बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पर वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चीनी बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार हो गई। इस पर बहस के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब किया है।
جو دن 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ رپورٹ پر کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ تحریک انصاف نے سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر دیا۔ اسمبلی اجلاس نہ بلانے پر اسپیکر آغا سراج درانی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی۔ یہ صادق ہے، نہ یہ امین ہے، نہ یہ دیانتدار ہے، ان کو فوری طور پہ ڈی سیٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ اپوزیشن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی سندھ ہائی کورٹ جا پہنچے۔ آئین کا مذاق اڑایا، آئین کی دھجیاں اڑائیں آغا سراج درانی صاحب نے، اور اب ہم عدالت کا دروازہ کھٹک رہے ہیں۔ 25% اسمبلی کے ممبران اجلاس طلب کرنا چاہیں تو اسپیکر پہ فرض ہے کہ وہ اجلاس 14 دن کے اندر اندر بلائے۔ اپوزیشن لیڈر نے کراچی سمیت سندھ بھر کی ابتر حالت پر گورنر راج لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ سندھ کی مزید تباہی نہیں چاہتے، اس لیے صدر پاکستان کو بھی خط لکھ دیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کے لیے کراچی رجسٹری میں بھی درخواست کر دی ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے پر اپوزیشن اپنا ایوان لگا کر بیٹھ گئی۔ ناقص کارکردگی پر سندھ حکومت کے فوری استعفے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے۔ 25% ارکان اسمبلی کے مطالبے کے باوجود اجلاس نہ بلانے پر اپوزیشن نے خود ہی علامتی اجلاس بلا لیا۔ ہنگامی اجلاس کے نام پر اپوزیشن کے ایوان کی صدارت MQM کے رکن محمد حسین نے کی۔ علامتی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ پی ٹی آئی کے رکن حلیم عادل شیخ نے کہا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دینے والی سرکار کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ سندھ میں آپ نے اسپتالوں کی ڈیل بند کر دی ہے، راشن آپ نے دیا نہیں ہے، آپ کو بے نقاب ہونے کا خطرہ تھا، آپ کو لوگوں کے سامنے اپنے مخلوق چہرانے کا خطرہ تھا تو آپ نے اجلاس نہیں بلایا۔ علامتی اجلاس کے دوران اپوزیشن نے سندھ حکومت کے فوری استعفا کی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی۔ یہ ایوان متفقہ طور پر مطالبہ کرتا ہے کہ سندھ حکومت فوری طور پر استعفا دے۔ سندھ کے وزراء نے بھی اپوزیشن کو فوری جواب دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس کو بزنس رولز کے تحت ملتوی کرنے کی وضاحت بھی دے دی۔ سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ اب جعلی رہنماؤں کو مذاق لگنے لگا ہے۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کی بات پر سعید غنی نے کچھ اس انداز میں تیر مارا۔ شبلی فراز نے کہا کہ گورنر رول نہیں لگ سکتا، نام سوچ رہے ہیں۔ یار جن کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار ہیں، یہ آئین کو نہیں جانتے، یہ قانون کو نہیں جانتے، یہ نالائق ہیں، آپ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے کیوں؟ بولے جب اوپر والا عقل بانٹ رہا تھا تو فردوس شمیم نقوی عمران خان کی تقریر سن رہے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی اجلاس نہ بلانے پر مرتضی وہاب مذہب اور کرونا کا سہارا لیتے نظر آئے۔ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ، کوئی SOP فالو کی انہوں نے سیڑھی پر بیٹھ کے، سب کے سب کیمرے کے سامنے آنا چاہتے تھے، سب کے سب بات کرنا چاہتے تھے۔ شب قدر ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، کووڈ کے حوالے سے بہت سارے ایسپیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی اسپیکر نے فیصلہ کیا، رول 29 ہے رولز آف بزنس کا اسمبلی کے، جو اسپیکر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سٹنگ کو ایڈجرن کر سکتا ہے۔ ارسا میں ارکان کو ہٹانے اور تقرر کے معاملے پر بھی سندھ سرکار نے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کر دیا۔ وفاقی حکومت نے گورنر عمران اسماعیل کی قیادت میں 1,54,000 پر مشتمل ٹائیگر فورس آج سے سندھ میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں تاخیر کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ میں سے کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ذمہ داریاں نہیں سنبھال پایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ڈے 1 سے سندھ حکومت اس کو پولیٹیسائز کر رہی تھی۔ کل سے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے۔ بلاول زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، پھر سندھ میں ان کا دورہ معیار کیوں ہے؟ 18ویں ترمیم پہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے کہ سندھ میں سینکڑوں لوگ کتے اور سانپ کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی 10 سالہ صحت کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائے جائیں گے۔
ایک طرف آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں جی کہ شاید وفاق ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتا ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور دوسری طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 2 ہفتوں سے 1,54,000 سندھ کے نوجوان منتظر تھے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور انہوں نے باقاعدہ معذرت کر لی۔ ٹائیگر فورس عید کی نماز کے بھی SOPs میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی۔ عوام کے ٹیکس کا 1 روپیہ بھی ٹائیگر فورس کے نہ کسی ٹی شرٹس پہ نہ کیپس پہ کسی سطح پہ نہیں لگے گا۔